اچھا بھائی، گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر ہے. اور مبتدا اکثر معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی اکثر. اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں بھائی. پھر معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی تھی کہ معرفہ 6-7 قسم پر ہے. تمام ضمیریں جو ہیں وہ معرفہ ہیں. اسی طرح علم ہے بھائی، اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، معرف باللام ہے، معرفہ بندا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو گئی. یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. پھر مبنیات آپ نے پڑھے بھائی. مبنیات 8 ہیں بھائی، علماء نحو بیان کرتے ہیں. اسماء اشارہ ہیں، تمام ضمیریں ہیں، اسماء موصولہ ہیں، اور کچھ ظروف ہیں، اصوات ہیں، اسماء افعال ہیں، اور کنایات ہیں بھائی، اور کچھ مرکبات ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعراب 3 طرح سے آیا کرتا ہے. یا اعراب لفظاً ہوا کرتا ہے، یا تقدیراً ہوتا ہے، یا محلاً ہوتا ہے. مبنی کا اعراب ہمیشہ محلاً آئے گا، جبکہ معرب کا اعراب یا لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. اس کے بعد ایک ضابطہ آپ نے پڑھا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ جب آ جائیں، چاہے ایک ہو، دو ہو، یا زیادہ ہوں، تو پھر ترکیب کیا کریں گے؟ موصوف صفت کی ترکیب عموماً ہوگی بھائی. یہ ضابطے کلی نہیں ہیں لیکن اکثر ہی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے. تو معرفہ کے بعد 3-4 معرفہ آ جائیں، جتنے بھی آ جائیں موصوف صفت کی ترکیب ہوگی. اسی طرح اگر نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے، ایک ہو، دو ہوں یا 3 ہوں، تو بھی کون سی ترکیب ہوگی؟ موصوف صفت کی. پہلے کو موصوف بنائیں گے، باقی کو صفات بنا دیں گے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے. اگر معرفہ آ جائے تو پھر کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے بھائی. اور پھر ترجمے کا ضابطہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی کے اندر صفت جو ہوتی ہے مؤخر ہوتی ہے، لیکن اردو میں صفت موصوف پر مقدم ہوا کرتی ہے. تو صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیں ترجمے میں. اور اگر آپ اسی ترتیب پر رکھنا چاہتے ہیں، موصوف کو اردو میں بھی پہلے لانا چاہتے ہیں، صفت کو بعد میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر معرفہ اور نکرہ میں تھوڑا فرق کریں گے. معرفہ میں موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں اور اس کے بعد آگے پھر صفات. جیسے زید العالم، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ زید جو عالم ہے. اور نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے. رجل فاضل، کیا ترجمہ کریں گے؟ ایسا آدمی جو فاضل ہے. اس کے بعد ایک اور ضابطہ آپ نے کل پڑھا کہ جس اسم کے آخر میں بھی ضمیر متصل آ جائے، چاہے غائب کی ضمیر ہو، چاہے حاضر کی اور مخاطب کی ضمیر ہو، اور چاہے متکلم کی ضمیر آئے بھائی، تو وہاں ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے بھائی. پھر جملہ فعلیہ کی ترکیب ہم نے شروع کی تھی بھائی. جملہ فعلیہ میں نے بتلایا تھا فعل 2 قسم پر ہے، ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی ہے. فعل لازم وہ ہے جس میں فاعل پر بات پوری ہو جائے، فعل صرف فاعل کا تقاضا کرے، مفعول کا تقاضا نہ کرے.
اور فعل متعدی وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ فعل مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اور اردو ترجمے میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعل متعدی کا جب ترجمہ کریں گے تو نے کا لفظ آئے گا بھائی، تو آپ اردو میں ترجمہ کر لیا کیجئے، اگر نے کا لفظ آئے تو پتہ چل جائے گا یہ فعل متعدی ہے، اگر نے کا لفظ نہیں آتا تو وہ فعل لازم ہے۔ اور پھر یہ بھی ضابطہ بتلایا تھا آپ کو کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل آ جائے اور اس کا فاعل نہ ہو۔ تو جب بھی جملے میں فعل آئے پھر اس کے فوراً فاعل کو آپ تلاش کریں کہ فاعل کون ہے، جبکہ یہ فعل معروف ہو۔ اور اگر فعل مجہول ہے تو وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر نائب فاعل کو تلاش کریں۔ اس کے بعد فعل کے جو صیغے ہیں ان صیغوں میں میں نے آپ کو فاعل کی پہچان کروائی تھی، کون کون سی ضمیریں فاعل بنیں گی بھائی۔ ضربہ پہلا صیغہ، اس کے اندر فاعل کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر۔ ضربہ، اس کے اندر فاعل الف ہے۔ اس میں آپ نے اب ہما نہیں کہنا بھائی، وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اساتذہ نے ایک بات بتلائی تھی، لیکن اب کتابوں کے اندر جب بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں ہمیشہ یہی لکھا ہوگا ضربہ کے اندر کہ الف کیا ہے؟ فاعل ہے، ضمیر بارز ہے، اور ضربو کے اندر واو فاعل ہے۔ پھر ایک یہ ضابطہ بھی یاد رکھیں بھائی، رسم الخط کا، بھائی رسم الخط کا ضابطہ، جب بھی جمع کا صیغہ لکھیں اس کے ساتھ واو جمع کی آ رہی ہو تو ساتھ الف ضرور لکھیں بھائی۔ جب بھی جمع کا صیغہ لکھیں اور اس کے ساتھ واو جمع آ جائے تو پھر فعل میں بھائی۔ تو ضربو کیسے لکھیں گے؟ واو کے بعد ساتھ ایک الف بھی لکھیں گے بھائی، الف۔ یہ علماء نے اس لیے لازمی رکھا تاکہ واو عطف سے اور اس واو میں فرق ہو جائے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ورنہ وہ افعال بھائی جن کے آخر میں واو آئے الف نہ ہو تو پھر تو شبہ ہو سکتا ہے شاید یہ واو عطف ہے۔ آپ کہیں گے ضربو کے اندر تو واو با کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، واو عطف کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ہر فعل کے اندر تو واو ساتھ نہیں جڑی ہوتی۔ فرّا کا دیکھ لیں آپ، تو فرّو دیکھا، را کے ساتھ واو جڑی ہوئی ہے کوئی؟ الگ ہے۔ تو بعض افعال میں وہ واو الگ ہوتی ہے، جڑی نہیں سکتی، ماقبل میں را ہے، تو پھر اس لیے الف کو لازمی قرار دیا۔ اب چاہے واو ساتھ جڑی ہو یا نہ ہو، ضابطہ کلی بنا دیا کہ جہاں بھی واو جمع آئے گا اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ الف ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ الف ہمیں بتلا دے گا کہ یہ واو عطف کا نہیں ہے بلکہ یہ واو جمع ہے بھائی۔ جی اگلا صیغہ کیا تھا؟ ضربت، اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہیا ضمیر ہے، اور یہ تا کس چیز کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے۔ یہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ اس فعل کا اسناد مؤنث کی طرف ہوا ہے، مذکر کی طرف نہیں ہوا۔ ضربتا کے اندر فاعل الف، ضربنا کے اندر فاعل نون، اور ضربتا کے اندر تا بھائی، اور ضربتما میں تما ضمیر بھائی، ضربتم میں تم، اور ضربتی میں تا کہیں تا، یا کہیں تیون کہیں بھائی، اور جی اسی طرح ضربتما میں پھر تما ضمیر، ضربتن میں تننا ضمیر، ضربتو میں یا تو تا لام نے تا ضمیر ہے یا تون اس کا خاص نام ہے، اور ضربنا کے اندر نا ضمیر ہے۔ تو جب بھی فعل آ جائے اس کا فوراً فاعل تلاش کریں۔
اور ان میں سے پھر بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا صیغہ ایسا ہے کہ جب یہ آ جائیں تو ان کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، یعنی ضربہ اور ضربت والا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ، ان کے علاوہ باقی 12 صیغوں میں سے کوئی عبارت کے اندر آ جائے، آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیں بھائی اس کا فاعل آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا، انہی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہوگی بھائی، یا ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر مستتر ہوگی بھائی۔ اچھا، اب کچھ ترکیبیں کر لیجئے تاکہ مشق ہو جائیں ضابطوں کی۔ قام زید، قام زید، جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جس کو نہ آتی ہو بھائی، یہ آسان ترکیبیں ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میں سے اکثر کو آتی ہوں گی، لیکن جن کو بالکل نہیں آتی وہ فی الحال کوشش کریں بھائی، جن کو کچھ ترکیب آتی ہے وہ چند دن انتظار کر لیں بھائی، پھر ان کے مطلب کی بھی ترکیبیں آ جائیں گی، ان کو بھی جب تک وہاں تک پہنچا دیں بھائی۔ جی کون کرے گا ترکیب؟ جس کو بالکل نہ آتی ہو وہ کوشش کرے بھائی۔ جی قام زید، قام فعل، قام فعل، شاباش، زید فاعل، اعراب بتلائیں بھائی۔ زید لفظاً مرفوع، مرفوع ہے لفظاً، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ یہ فاعل ہے، شاباش، یہ فاعل بنے گا، اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے لفظاً کیوں کہا؟ شاباش، یہ رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، زیدن، دیکھا رفع پڑھ رہے ہیں بھائی، تو یہ مرفوع لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھا یہ قام بھائی کون سا صیغہ ہے؟ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ 2 میں سے۔ اب اس کا فاعل آگے اس میں ظاہر آ گیا، اگر باقی 12 میں سے ہوتا تو آگے فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا۔ ضربہ، زیدن، عمرن، ضرب زیدن عمرن۔ جی کیجئے ترکیب۔ ضرب فعل، زید مرفوع لفظاً، عمرن مفعول، بتلائیں تو صحیح کیا بنا؟ فاعل، ہاں مرفوع لفظاً، ہاں مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ فاعل بنے گا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ تلفظ ہو رہا ہے رفع پر، جی مرفوع لفظاً فاعل، آگے عمرن مفعول، اعراب پہلے بتایا کرو۔ عمرن منصوب، منصوب کیوں کہا آپ نے؟ مفعول ہے، اور مفعول آپ نے پڑھا ہے منصوبات میں سے ہے۔ اور لفظاً کیوں کہا؟ ہاں عمرن، دیکھا نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں تو منصوب لفظاً مفعول، جی فعل اپنے فاعل، سب سے پہلے فاعل چاہیے ہوتا ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ترجمہ کیجئے۔ جی پیٹائی کی زید نے عمر کی، فعل لازم ہے فعل متعدی ہے؟ فعل متعدی ہے، مفعول آیا، اور ترجمے میں دیکھیے کیا آیا؟ نے۔ یہاں رسم الخط کی ایک اور بات آپ کو بتلا دوں، عمرن آپ نے عمر کیسے لکھتے ہیں بھائی؟
واو لکھتے ہیں، ایک ہے عمر ایک ہے عمر، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے عمر کے آخر میں علماء نے واو لازمی قرار دیا بھائی۔ اہل عرب کیا لکھتے ہیں؟ اس کے آخر میں واو لکھتے ہیں۔ تو آپ نے واو لکھی ہے بھائی؟ اب بھی نہیں لکھنی بھائی، یہ غلط لکھا آپ نے۔ جب یہ عمرن آپ نے پڑھ دیا بھائی، عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو لکھتے ہیں، لیکن اس وقت عمرن پر کیا رہا ہے؟ نصب، تنوین آ رہی ہے، الف لکھیں گے، اور عمر پر تو تنوین آتی نہیں، تو یہ الف بتلا دے گا اب یہاں پر کہ یہ عمر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عمر ہے، تو عمرن الف کے ساتھ ہوگا، اب واو نہیں ہوگا۔ حالت رفعی میں بھی واو لکھیں گے، جری میں بھی واو لکھیں گے، لیکن حالت نصبی میں واو نہیں، وہ الف فرق کر دے گا بھائی۔ جی آگے ترکیب لکھیے، ضربہ، زید، عمر، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ لکھیں۔ جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلیے کیجئے۔ دیکھا جو کوشش کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ جو شرم کر رہے ہیں وہ بھائی ان کو بھی ہمت کرنی چاہیے۔ جی ضرب فعل، اعراب سب سے پہلے اسم جو بھی آئے اس کا اعراب پہلے بتایا کرو۔ شاباش، زید مرفوع لفظاً فاعل، عمر مجرور لفظاً۔ مجرور کیوں کہا آپ نے بھائی؟ مجرور دنیا میں دو ہی ہیں بس، یا تو مضاف الیہ ہوگا یا جس سے حرف جر داخل ہو۔ یہ مضاف الیہ ہے، اس سے پہلے کوئی مضاف آیا بھائی؟ نہیں آیا، مضاف تو نہیں آیا۔ حرف جر اس پر کوئی داخل ہوا؟ حرف جر بھی داخل نہیں ہوا، معلوم ہو کتابت کی غلطی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خود ہی اصلاح کرتے جاؤ بھائی، عبارت کے اعراب لگے ہوں اس کے تابع نہ رہیں، آپ غور کریں اس کو کیا بننا چاہیے اور اس پر کون سا اعراب آئے گا۔ جی ہاں بتاؤ بھائی کیا اعراب آئے گا اس پر؟ جی بتلاؤ بھائی بتلاؤ۔ بتلاؤ بھائی، ابھی تو اس نے ترکیب کی ہے، اس جیسی ترکیب ابھی کی نہیں اس نے بھائی، کیا مشکل ہے؟ مجرور تو معلوم ہوا، طے ہوا، مجرور یہ نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا؟ اور مرفوع میں نے آپ کو بتلایا، ضابطہ چلیں لکھ لیں، فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آ سکتا ہے اور کوئی چیز پھر مرفوع نہیں آ سکتی بھائی۔ فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آ سکتا ہے بھائی۔
اور فاعل تو آپ نے بتلا دیا، ایک پہلے گزر چکا ہے، اب کوئی اور مرفوع آ سکتا ہے؟ نہیں۔ مجرور بھی نہیں ہو سکتا یہ لفظ، مرفوع بھی نہیں ہو سکتا، تو تیسری ایک ہی چیز رہ گئی، معلوم ہو یہ کیا بنے گا؟ منصوب بنے گا بھائی۔ تو عمرن منصوب بھائی، منصوب کون سا ہوگا؟ تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا بھائی؟ جی لفظن ہوگا، شاباش۔ اور کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا بھائی۔ تو منصوب ہو گیا، اب یہ سوچیں کیوں منصوب ہے، تو یہ مفعول بن رہا ہے بھائی۔ آگے اعراب یوم کا مرفوع لفظاً، ابھی میں نے آپ کو بتلایا بھائی فاعل کے آنے کے بعد جملے میں اور فعل جب آ جائے تو فاعل کے علاوہ کوئی اور مرفوع معلوم ہو، مرفوع نہیں ہو سکتا یہ۔ دوسری صورت مضاف الیہ، نہیں مضاف الیہ کیوں مرفوع ہوتا ہے؟ مرفوع تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ فاعل آ چکا، ایک فاعل نے آنا تھا، وہی مرفوع ہوتا ہے۔ مجرور ہو سکتا ہے؟ مجرور تو مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف نہیں بھائی، کون؟ مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ ہے نہیں، اس سے پہلے کوئی مضاف ابھی نہیں گزرا، آپ نے کوئی نہیں بتلایا، تو اب ایک ہی صورت رہ گئی، کون سی؟ منصوب ہوگا بھائی یہ بھی۔ جی تو یاد رکھیں جو لفظ زمانے یا جگہ کے معنی دے وہ ظرف ہوتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے۔ جو لفظ بھی کس چیز کا معنی دے، زمانے یا جگہ کا معنی ادا کرے، وہ ظرف ہوتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے۔ جی غور کریں بھائی، حل کریں اب اس عبارت کو۔ ہاں منصوب کہہ رہے ہیں تو منصوب پڑھیں بھی اس کو۔ یوم منصوب بھائی، یوم منصوب کون سا منصوب ہے، تقدیراً یا محلاً؟ لفظاً کیوں ہے؟ تلفظ کر رہے ہیں آپ، یوم جی منصوب لفظاً، مضاف بنے گا، شاباش بھائی، یوم منصوب لفظاً مضاف۔ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف بنے گا؟ ضابطہ لکھوایا تھا میں نے بھائی، آپ کیا ضابطہ تھا؟ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو یہ یوم کا لفظ نکرہ ہے، اس کے بعد الجمعہ کا لفظ آ رہا ہے وہ معرفہ، تو مضاف مضاف الیہ بن گئے۔ تو یوم منصوب لفظاً مضاف، آگے اعراب مضاف الیہ تو آپ بتا رہے ہیں، شاباش۔ مجرور کون سا مجرور؟ مجرور محلاً، کیونکہ یہ کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے بھئی، یہ ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اور
اسوات ان میں سے کسی میں بھی داخل نہیں بھائی، معلوم ہو مبنیات میں سے تو یہ ہے ہی نہیں۔ پڑھیں ذرا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یوم الجمعہ، یہاں پھر شاباش، مجرور لفظاً ہوگا یوم الجمعہ۔ دیکھا، کوشش کریں بھائی، آپ کو آتا ہے سارا کچھ، پڑھا ہے آپ نے، کوشش اجرا نہیں کیا اس کا صحیح طرح، تو غور کریں، خود بنائیں بھائی، جملے کو حل کریں۔ تو الجمعہ مجرور لفظاً مضاف الیہ، جی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ مفعول فی بن جائے گا بھائی۔ ظرف کیا بنتا ہے؟ مفعول فی بنتا ہے۔ تو وہ زمانہ یا وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو، تو یہ ظرف کس زمانے میں واقع ہوئی ہے؟ یوم الجمعہ میں واقع ہوئی، تو یہ ظرف بنے گا بھائی۔ اب جوڑیے سب کو فعل کے ساتھ بھائی، فعل اپنے شاباش، فعل اپنے فاعل، مفعول اور مفعول، پہلا جو تھا وہ مفعول بہی ہے، فعل اپنے فاعل، مفعول بہی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کیجئے۔ ہاں، مارا پٹائی کی زید نے عمر کی جمعہ کے دن بھائی۔ یوم تو وقت کو بتاتا ہے اور ظرف ہے، ظرف تو مبنیات میں سے ہوتا ہے۔ جی میں نے کیا کہا تھا؟ کچھ ظروف ہیں، ساروں کا تو میں نے نہیں کہا، کچھ ظروف ہیں۔ پہچان کیسے؟ جی پہچان ہو جائے گی بھائی، کچھ وہ کتابوں میں ذکر کیے ہیں علماء نے، ہدایت النحو کے اندر ذکر ہیں کون کون سے ظروف مبنیات میں سے ہیں بھائی، اور کب بھائی۔ اگلا جملہ لکھیے، ضربا الف کے ساتھ، ضربا الزیدانی، ضربا الزیدانی۔ جی اب کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جلدی جلدی شاباش کریں ترکیب۔ کون بھائی؟ آپ کو ترکیب بالکل نہیں آتی بھائی؟ چلو کرو بھائی، شاباش۔ ضربا فعل، آگے آگے بھائی جلدی جلدی کریں، سوچیں۔ ضربا فعل، زیدانی فاعل بنے گا بھائی۔ دیکھا وہ ضابطہ میں نے آپ کو کل لکھوایا تھا بھائی، کیا ضابطہ تھا؟ سب سے پہلے فعل آئے تو غور کریں، یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ یہ کن میں سے ہے؟ 12 میں سے۔ اور جب 12 میں سے فعل آ جائے تو پھر اس کے اندر طے ہے، کیا چیز طے ہے؟ فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی بھائی۔ تو یہاں پر کیا جڑا ہوا ہے ساتھ بھائی؟ الف، یہ الف تسنیہ کی ضمیر ہے، یہ فاعل ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ فاعل۔ تو ضربا فعل بفاعل ہوا بھائی، الف کیا ہے اس کا؟ فاعل۔ جی اعراب بتلائیے اس الف کا بھائی۔
مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع. یہ بات تو طے ہو گئی. اب کون سا مرفوع ہے؟ لفظاً ہے، تقدیراً ہے یا محلاً ہے؟ وہ بتلا دیجئے. جی ضمیر کن میں سے ہے بھائی؟ مبنیات میں سے ہے. وہ 8 میں نے اسی لیے کہا مبنیات آپ کو یا معرفہ کی قسمیں مبنیات، اور وہ 16 قسمیں آپ کو یاد ہوں گی تو بڑی جلدی آپ حل کرتے چلے جائیں گے. تو یہ ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات. اور مبنی کا اعراب کس طرح ہوا آیا کرتا ہے؟ محلاً. معلوم ہوا یہ الف مرفوع ہے محلاً بھائی، الف مرفوع محلاً فاعل. آگے جی اعراب منصوب ہے. تو ضابطہ آپ کو بتلایا بھائی، فعل کے آنے کے بعد صرف کون مرفوع ہوا کرتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ اب فاعل تو گزر گیا. آگے یا منصوبات آ سکتے ہیں یا مجرورات آ سکتے ہیں. اور الزیدانی آ رہا ہے. اور الزیدانی 16 قسموں میں سے کیا ہے؟ تثنیہ ہے. زید کی تثنیہ ہے بھائی. اور تثنیہ کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے؟ حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ. الزیدانی یہ حالت رفعی میں ہے. الزیدینی یہ کس میں؟ حالت نصبی جری میں ہے. اور جملے میں کیا رہا ہے؟ الزیدانی. معلوم ہوا کتابت کی غلطی ہے بھائی. الزیدانی آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے تو کیا بننا ہے؟ مفعول بن سکتا ہے، فاعل تو بن ہی نہیں سکتا. وہ تو ضمیر آ چکی ہے. تو معلوم ہوا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ الزیدینی ہونا چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ نون کے کسرہ کو نہ دیکھیں بھائی، یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کا اعراب یہ الف اور یا سے پتہ چلتا ہے. تو الزیدینی. جی اب اعراب بتلائیے. الزیدینی شاباش. منصوب یہ تو طے ہو گیا. منصوب کون سا ہے؟ محلاً کیوں کہا؟ مبنی ہے. یہ حالت رفع میں کیا تھا؟ الزیدانی. حالت نصبی جری میں کیا تھا؟ الزیدینی. یہ تو واضح طور پر بدل رہا ہے. معلوم مبنی تو ہو ہی نہیں سکتا، مبنی تو بدلتا نہیں ہے. تو یہ معرب ہوا. اب معرب کا اعراب یا آپ کو پتا یا لفظاً آیا کرتا ہے یا تقدیراً. اب اس میں سے طے کر لیں یہ لفظاً ہے یا تقدیراً ہے بھائی. لفظاً کیسے ہے بھائی؟ جی الزیدین تو نہیں ہے، الزیدینی ہے. منصوب ہے. اور منصوب یاد رکھو یہ لفظاً ہے بھائی، کیونکہ یہ یا پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تثنیہ کا اعراب الف اور یا کے ساتھ آتا ہے. الزیدانی اگر ہوتا تو یہ الف پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. زیدانی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے الف کو آپ؟ الزیدینی یا کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے بھائی؟ یا کو پڑھ رہے ہیں بھائی آپ باقاعدہ. زیدینی. تو یہ منصوب ہے. اور کون سا ہے؟ لفظاً ہے چونکہ تلفظ کر رہے ہیں آپ یا پر بھائی. تو یہ منصوب ہوا لفظاً. اور کیا بنے گا؟ مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی اب اس کو ذرا روانگی سے پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں الف گر جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے.
ضرب الزیدین، کیسے پڑھیں گے؟ ضربا الزیدین تھا، تو زا بھی شروع میں ساکن ہے، ادھر ضربا کے آخر میں الف بھی کیا آیا؟ ساکن، اجتماع ساکنین آ گئے، اول حرف مدہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ ضرب الزیدین۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ترجمہ کیجئے۔ ہاں شاباش، ضربا پٹائی کی، الف کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کی، پٹائی کی ان دونوں نے، الزیدینی، کن کی؟ ان دو زید کی پٹائی کی، ان دو آدمیوں نے ان دو زید کی پٹائی کی۔ سمعت صوت، صوت کے ساتھ، سمعت صوت، صوت آواز کو کہتے ہیں بھائی۔ جی اب کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی شاباش۔ سمعت فعل با فاعل، بھائی یہ 2 میں سے یا 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے، معلوم ہوا اسی کے ساتھ فاعل کی ضمیر آ رہی ہے بھائی۔ اگر 2 میں سے ہوتا پھر آگے امکان تھا اس میں ظاہر فاعل آ سکتا ہے، ہم پھر تلاش کرتے، اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سمعت فعل با فاعل، اس میں فاعل کیا ہے؟ کون سی ضمیر؟ تو ضمیر بھائی، ابھی کل تو میں نے بتلایا ہے تو ضمیر نہیں کہنا بھائی، تا کہیں، الف با تا، یہ کیا جڑی ہوئی ہے آخر میں؟ تا جڑی ہوئی ہے، تو تا ضمیر فاعل، یا یوں کہیں خاص نام لینا چاہتے ہیں تو کیا کہیں؟ تو وہ ضمیر فاعل۔ جی اعراب بتاؤ بھائی اس تا کا۔ مرفوع ہے لفظاً، شاباش بھائی۔ مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع شاباش، مرفوع کیونکہ اس میں فاعل بننا ہے، تو یہ اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع۔ پھر مرفوع کون سا ہے؟ لفظاً ہے، کیوں لفظاً ہے بھائی؟ کہہ رہے تلفظ ہو رہا ہے اس پر بھائی، تا ضمیر ہے یا نہیں؟ ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے، اور مبنی کا اعراب کیسے آیا کرتا ہے؟ کبھی لفظاً آتا ہے؟ نہیں، مبنی کا اعراب ہمیشہ محلاً آیا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس پر پیش آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حرکت ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ حرکت ہے، اعراب نہیں ہے بھائی۔ تو یہ مرفوع کون سا ہوا؟ مرفوع محلاً بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ مرفوع محلاً فاعل۔ جی آگے اعراب بھائی، منصوب کون سا؟ منصوب لفظاً، شاباش جی۔ تو یہ منصوب لفظاً کیا بنے گا؟ مفعول، شاباش۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کو ذرا پڑھیں پورے جملے کو اعراب کے ساتھ، آپ نے ایک ایک چیز کا اعراب بتلا دیا۔ سمعت صوتاً، بھائی تنوین پڑھیں، سمعت صوتاً۔ جی ترجمہ کیجئے۔ ہاں، سمعت میں نے سنا، صوتاً آواز کو، کوئی آواز میں نے سنی بھائی۔ جی جاء زید العالم،
جاء زید العالم، یہ کون کرے گا ترکیب؟ جی جی شاباش، زید مرفوع، بھائی مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، یہ فاعل بنے گا بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ جا کون سے افعال میں سے ہے؟ دو میں سے، اور ان کا فاعل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے، تو زید مرفوع لفظاً، لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ تلفظ، شاباش، آگے پہلا ضابطہ میں نے کیا لکھوایا تھا؟ معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا ترکیب کرنی ہے عموماً؟ موصوف صفت والی، جی زید مرفوع لفظاً، مرفوع لفظاً موصوف بھائی، اعراب بھائی، مرفوع کیوں کہا العالم کو آپ نے؟ زید کی صفت ہے تو کیا ہوا؟ شاباش، اس پر بھی وہی اعراب آئے گا جو کس پر آیا تھا؟ موصوف پر، تو العالم مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب عبارت کو روانگی سے پڑھیے بھائی، روانگی سے پڑھیں بھائی۔ ہاں، جاء زید العالم، زیدن پر تنوین تھی بھائی، اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن ہے، تو نون ساکن آیا، آگے العالم میں الف تو گر گیا درج عبارت کی وجہ سے، اور لام بھی ساکن، نون بھی ساکن آیا ماقبل میں اور لام بھی ساکن، اب اس نون کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، تو جاء زید العالم، ترجمہ کیجئے جی۔ جو میں نے ضابطے بتلائے ہیں ان کے مطابق ترجمہ کریں۔ صفت کو کیا کر دیں؟ موصوف پر مقدم کر دیں، یوں کہیں عالم زید آیا، یا دوسرے طریقہ کیا تھا؟ آیا وہ زید جو کہ عالم ہے۔ تو شاباش بھائی، اس طرح محنت کرو، کوشش کرو بھائی، کوشش انشاءاللہ تعالی۔ ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد پھر آپ مجھے بتائیے، اکثر عبارتیں آسانی سے آپ حل کرتے چلے جائیں گے۔ شاباش بھائی، محنت کرو بھائی۔ آپ یہ کون چھین کے الحمدللہ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ بلند آواز سے کہا کرو، سارے ساتھی آپ کے سنیں بھائی، ساروں کی دعا آپ کو حاصل ہو جائے بھائی۔ سنتوں پر عمل کرو بھائی، سنتوں کو صرف پڑھو نہ، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ یہ تو عجیب سنت ہے، علماء کے ہاں بھی متروک تقریباً ہو چکی، میں نے بتایا بھائی۔ آپ علماء ہیں یا نہیں بھائی؟ سارے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اساتذہ نے بتلایا بھی ہوگا، لیکن توجہ کی نہیں آپ نے۔ اب کوشش کریں بھائی، چھینکیں تو زور سے الحمدللہ کہیں، سارے جواب دیں گے بھائی، آپ کو دعا دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ سنت بھائی، سنت، سارا دین سارا سنتوں ہی کا تو نام ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہوگا بھائی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بھئی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے بھئی۔ اتنی محبت کہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی بھئی۔ اسی لیے انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر، ایک ایک فرمان پر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے۔ کتنی محبت تھی بھئی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح بھئی، یہ بڑے سردار تھے بھئی اپنے قوم کے بھئی، اور اپنے والدین کے اتنے فرما بردار تھے، اسلام لانے سے پہلے بھئی ان کی شہرت تھی پورے عرب کے اندر۔ عرب میں بطور مثال کے ان کا نام لیا جاتا تھا بھئی کہ والدین کی فرما برداری تو اس طرح کرنی چاہیے جیسے ابو عبیدہ کرتے ہیں بھئی۔ بڑے تھے، سردار تھے، لیکن باپ آتا بھری مجلس کے اندر ڈانٹتا، تھپڑ وغیرہ بھی لگا دیتا، یہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے رہتے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ اتنا ادب تھا اپنے والدین کا۔ لیکن جب اسلام لے کر آئے بھائی، یہ اسلام لے کر آئے، والدین وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں والدین وغیرہ سب کو چھوڑ دیا بھائی۔ اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر بھائی کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جب جنگ ہوئی تو ان کے والد جو تھے وہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے بھائی، اور وہ شخص جس نے کبھی والد کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، آج وہی شخص اپنے والد کو گرفتار کر لیتا ہے جنگ کے اندر، اور کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آیا ہے اور والد کو گرفتار کیا ہے اور باندھ کر اونٹ پر اب واپس لے جا رہے ہیں، قیدیوں کو سب کو لے کر جا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے خود اپنے باپ کو گرفتار کیا ہوا ہے، باندھا ہے اونٹ پر، اب لے کر چل رہے ہیں مدینہ کی طرف بھائی۔ یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی بھائی، دیکھا کہ میرے حبیب کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا ہے، اب وہ ادب وغیرہ سب ختم بھائی۔ تو راستے میں لے کر چل رہے ہیں اور صحابہ بھی سارے ساتھ ہیں بھائی، سب نے قیدیوں کو باندھا ہوا ہے۔ راستے میں یہ ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی بھائی، تکلیف پہنچی تھی، قید میں تھے بھائی کہ پکڑا ہے۔ ابو عبیدہ ساتھ چل رہے ہیں اونٹ کے، سوچا بیٹا ہے یہ کیا کہے گا، اس نے تو کبھی مجھے کچھ کہا ہی نہیں بھائی، تو حضور کی شان میں گستاخی کی، کوئی گالیاں وغیرہ دی ہوں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آج تک کبھی جواب نہیں دیا، فوراً غصے سے بولے کہ ابا جان خبردار، میرے حبیب کی شان میں کوئی گستاخی نہ کیجیے بھائی۔ باپ خاموش ہو گیا کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، یہ کیا کر رہا ہے میرا بیٹا۔ کچھ دیر خاموش رہا، تھوڑی دیر کچھ اور آگے گئے، پھر اس نے بھائی کوئی گالیاں وغیرہ دی۔ ابو عبیدہ پھر فوراً بولے کہ ابا جان یہ میں آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اب میرے حبیب کی شان میں گستاخی نہ ہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ باپ پھر خاموش ہو گیا، پھر چند قدم اور آگے چلے ہوں گے، پھر انہوں نے کوئی بری باتیں وغیرہ کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ عجیب لوگ تھے صحابہ بھائی، عجیب لوگ۔ صحابہ کے اندر کوحرام مچ گیا بھائی، یہ کیا کیا ہے ابو عبیدہ، یہ آپ نے کیا کیا، قیدی کو قتل کر دیا اور وہ بھی اپنے باپ کو قتل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ملی،
پوچھا ابو عبیدہ یہ تم نے کیا کیا بھائی؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے گردن اڑا دی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے پیغمبر ابو عبیدہ سے کہہ دیجئے آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تو کتنی محبت بھائی، اتنی محبت کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا بھائی۔ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے لیے کوئی نام نکل آتا بس بھائی اس کا اصل نام گم ہو جایا کرتا اور وہی نام اس کو سب سے محبوب بن جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سفینہ کے نام سے مشہور ہیں، بھائی آپ نے پڑھا ہوگا کتاب۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، غزوے میں چل رہے ہیں، بڑے مضبوط اور قوی آدمی تھے۔ تو چلتے چلتے کوئی صحابہ ساتھ تھے، ایک نے کہا بھائی میں تھک گیا ہوں، یہ اسلحہ وغیرہ تلوار وغیرہ اٹھائی ہوئی ہیں چیزیں، یہ کچھ دیر کے لیے آپ پکڑ لیجئے، ان کے کندھے پر ڈال دیں۔ دوسرے نے دیکھا بھائی لو بھائی یہ میرا بھی سامان پکڑ لو، تو کئی ساتھیوں نے سامان پکڑا دیا بھائی، اب یہ خوب لدے ہوئے چل رہے ہیں، مضبوط آدمی آرام سے اٹھا کر چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ بھائی اتنا سامان اٹھایا، فرمایا بھائی تم تو سفینہ ہو، کشتی ہو، جیسے کشتی میں زیادہ سامان آ جاتا ہے، بھائی تم تو سفینہ ہو۔ بس یہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا بھائی اب ان کے صحیح نام کے بارے میں، اب ایسا ہر ایک جو ہے یہ ان کو بھی سب سے پسند ہے، اس کے بعد ہر ایک ان کو سفینہ کے نام سے پکارتا تھا، ہر ایک سفینہ کہتا۔ کتابوں میں بھی جہاں ان کا ذکر آئے گا بھائی سفینہ کے نام سے آپ پڑھیں گے۔ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک غزوے کے دوران سمندر میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز میں، بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، طوفان آیا بھائی، بحری جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سارے ساتھی غرق ہو گئے، میں ایک تختے پر چمٹ گیا اور تختہ بہتے بہتے ایک ساحل جزیرے پر، ساحل پر پہنچا بھائی، کنارے پر، کہ تختے سے اترا بھائی، کنارے پر پہنچا، سامنے جنگل تھا بھائی، اچانک میری نظر پڑی، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کوئی سامان وغیرہ ساتھ نہیں ہے، نہ کھانے پینے کو کوئی چیز ہے، سامنے نظر پڑی جنگل کی طرف، تو کیا دیکھتا ہوں بھئی ایک شیر جنگل سے نکل کر سامنے کھڑا ہے اور غصے سے میری طرف دیکھ رہا ہے بھئی۔ میں نے کہا سمند یہاں سے تو بچ گیا، پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا بھئی، ادھر اب سامنے شیر آ گیا ہے، کوئی چھپنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے۔ شیر کچھ دیر کھڑا مجھے غصے سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے بڑی تیز سے میری طرف دوڑنا شروع کر دیا بھئی، مجھ پر حملہ کرنے کے لیے۔ بالکل قریب پہنچا بھئی، مجھے اور تو کچھ نہیں سمجھ آیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے زور سے کہا ہے شیر خبردار، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں بھئی۔ شیر نے جیسے ہی یہ سنا بھئی آرام سے تھم گیا، آیا میرے قریب بھئی، حملہ نہیں کیا اور محبت کی وجہ سے میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم رگڑنے لگا اور پھر مجھے میرے آگے چل پڑا، کچھ دور چلتا، پھر رک کر میری طرف دیکھتا، یعنی اشارہ کرتا کہ آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں پیچھے چل پڑا بھائی، وہ مجھے لے کر جنگل میں سے گزرتا رہا، اور کہیں سے کسی جانور وغیرہ کی آواز سنائی دیتی تو شیر دوڑ کر اس طرف جاتا، اس جانور کو بھگا دیتا کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، اور پھر میرے پاس آتا، مجھے لے کر چل پڑتا۔ رہنمائی کرتے کرتے وہ مجھے ایک طرف لے آیا جنگل سے باہر، اور ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر ایک طرف دیکھنے لگا۔ میں وہاں پہنچا، دیکھا دور بھائی مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ خیمہ زن تھا بھائی۔ تو پھر وہاں تک وہ مجھے پہنچا کر واپس چلا گیا، اور میں پھر مسلمانوں تک اس طرح پہنچ گیا۔ عجیب عجیب بھائی۔ صحابہ نے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، تو ہر چیز کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا بھائی۔
ہر چیز کو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے بھائی، ایک مرتبہ ان کے کچھ مہمان آئے بھائی. اب مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو جنگل قریب تھا، جنگل کے قریب گئے اور اونچی آواز سے بولے بھائی کہ جانوروں تم میں سے ایک ہرن، اچھا سا ہرن میرے پاس آ جائے، میرا مہمان آیا ہے، میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. مہمان دیکھ رہے ہیں، اچانک جنگل سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا. حیران ہو گئے کہ جانور بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے. کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتا ہے، تمام جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، تمام چیزیں اس کے حکم پر چلتی ہیں. اسی طرح حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بھائی بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. عجیب ہے مولانا، اس دنیا کے اندر بھی سعادت و شقاوت کی عجیب تقسیم ہے. انہی حضرت علاء ابن الحضرمی کے دو بھائی بھائی کفر کی حالت میں مارے گئے بھائی. ہمیشہ کی شقاوت و بدبختی ان کے حصے میں آئی اور یہ اسلام سے بہرہور ہو. چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ لشکر لے کر چل رہے ہیں، کہیں راستے میں پانی ختم ہو گیا، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے بھائی، کوئی پانی کی جگہ نہیں. ساتھی ان کے کہتے ہیں کہ قریب تھے ہم مرنے والے ہو گئے پیاس کی وجہ سے، نہ جانوروں کے لیے، نہ وضو، نہ پینے، کسی چیز کے لیے پانی کہیں نہیں مل رہا. آخر پریشان ہو کر کے حضرت دعا کیجئے، ہم تو مرنے کے قریب ہو گئے، کوئی پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کسی کے پاس پانی نہیں. حضرت علاء ابن الحضرمی نے پھر دعا کی وہاں پر وہ کہتے ہیں ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان صاف تھا مولانا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھائی، ابھی دو ہاتھ نیچے کیے نہیں تھے کہ تیزی سے ایک طرف سے بادل بننا شروع ہوئے. بادل آئے اور ہاتھ جھکانے سے پہلے ہی بڑی تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ساروں نے وہ خوب پانی خود جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پیا، برتنوں میں بھی اکٹھا کیا. پھر آگے کہتے ہیں چلتے ایک لشکر کے پیچھے تھے، وہ لشکر ایک جو جن کے ساتھ لڑنے گئے تھے وہ ایک جزیرے پر تھے. اب ساحل پر پہنچے تو کوئی کشتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہزاروں کا لشکر ساتھ ہے، 4000 کا غالباً لشکر ساتھ ہے. اب کیا کریں، اس جزیرے پر کیسے پہنچیں؟ پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، اور دعا کی اور کہا سارے لشکر والوں سے چلو بھائی میرے ساتھ، یہ فرمایا اور پھر پانی پر چل پڑے بھائی. اور پھر ساروں نے حیرت انگیز منظر دیکھا، سارا لشکر پانی پر چل رہا ہے اور بخیر و عافیت سارے دوسری طرف پہنچ گئے. پانی کو ان کے لیے اسی طرح بنا دیا گیا جیسے زمین ہوتی ہے بھائی. کہتے ہیں دوسری طرف ساتھی پر کہتے ہیں بھائی ان کے کہ ہم جب دوسری طرف پہنچے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات وغیرہ بھی ہیں، کسی کے نہ قدم گیلے ہوئے تھے، نہ کسی گھوڑے کے کھر گیلے ہوئے تھے، سارے خیر و عافیت سے پہنچ گئے. سمجھ میں آئے تو بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی برکات ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. تو بات تو لمبی ہو گئی، میں تو آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا بھائی سنتوں پر عمل کرو جتنا ہو سکے، چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو اس کو بھی معمولی نہ سمجھو، اس پر عمل کرو بھائی. بے انتہا برکات آپ کو حاصل ہوں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
چلے بس کریں بھائی، آگے دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا